کہ زلزلے کا پیسہ کھایا گیا ہے اس حوالے سے بات کی اور عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف 58 والیومز پیش کیے گئے ہیں. 58 والیومز. ان والیومز کے اندر وہ جو الزام شہزاد اکبر کے ذریعے ڈیلی میل کی سٹوری نے عائد کیے تھے ایک لفظ بھی شامل نہیں ہے. برطانیہ کی حکومت کا بین الاقوامی ترقی کا ادارہ جس کو ڈفٹ کہتے ہیں اس نے چھٹی والے دن دفتر کھول کے ڈیلی میل کی سٹوری کی تردید کی اور کہا کہ پنجاب کے اندر صحت اور تعلیم کے شعبے کے اندر ہم نے جو لاکھوں پاؤنڈ لگائے ہیں وہ شفاف طریقے سے لگے ہیں اور پنجاب ہمارا ترقی میں ساتھی بھی ہے اور ہمیں بڑی توقعات پنجاب سے ہیں اور شہباز شریف نے شفاف طریقے سے وہ پیسہ خرچ کیا ہے. مگر عمران احمد نیازی صاحب کو میں مان گیا ہوں کہ وہ جوتشی بھی ہیں وہ نجومی بھی ہیں. وہ اس لیے کہ انہوں نے عین سے عثمان آج بھی پنجاب پہ مسلط کیا ہوا ہے اور یہ جو عین سے عثمان ہے اور عین سے عمران ہے یہ جوڑی بالکل ایک جیسی ہے. وہ پڑھا لکھا تخریب کار ہے, یہ تھوڑا سا کم پڑھا لکھا اور سادہ تخریب کار ہے. آج لاہور شہر میں کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں وہ اس عین سے عثمان کی وجہ سے لگے ہیں. آج ہستا بستا پنجاب اجاڑ دیا گیا ہے وہ بھی اس عین سے عثمان نے اجاڑا ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے عین سے عمران نے پاکستان کو اجاڑا ہے. تاریخ میں پاکستان کا طیارہ ضبط نہیں کیا گیا تھا کسی بھی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے اوپر. تاریخ میں پاکستانی سفارت خانے کے اکاؤنٹس منجمد نہیں کیے گئے تھے. یہ منفرد اعزاز عین سے عمران کو حاصل ہوا ہے اور جوتشی اور نجومی اس لیول کا ہے کہ ہمیں بتایا کرتا تھا کہ غربت کب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے, بے روزگاری کب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے, مہنگائی کب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے. تو پاکستانیوں یہ جو بجلی اور گیس کے بل مہنگے کیے جا رہے ہیں یہ پیسے عمران خان کے مشیروں اور ساتھیوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں. جو پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے یہ پیسے ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں. وہ آٹا ہو وہ چینی 110 روپے کئی جگہ پہ مل رہی ہے. وہ آٹا ہو چینی ہو ادویات ہو پیٹرول ہو بجلی گیس کے بل ہوں. دھرنے جن لوگوں نے فنڈ کیے اس کے ساتھیوں نے, جنہوں نے اپنے جہازوں کی سیریں کرائی, جنہوں نے اس کے گھر تعمیر کر کے دیے, جو آج بھی اس کے کچن کا خرچہ اٹھاتے ہیں, یہ ان کی جیبوں کو بھرنے کا ایک منصوبہ ہے. اور اب جواب دینا ہوگا, یہ ٹائم آ گیا, ہم نے بھگت لیا, ہمارا احتساب ہو گیا, کچھ ثابت نہیں ہوا آج تک. لندن کے ہائی کورٹ میں آپ کو منہ کی کھانی پڑی. آپ نے لیٹر لکھا نواز شریف کی واپسی کے لیے, اگلوں نے کہا کہ یہ قانون کے مطابق ممکن نہیں ہے, ایک پروسیس ہے اور جب تک مجرم ثابت نہ ہو ہم کسی کو حوالے نہیں کریں گے. تو یہ شہزاد اکبر صاحب آپ کو تو ہم جیل بھیج کے رہیں گے. جو براڈ شیٹ کے اندر آپ نے کمیشن اور کٹ مانگا ہے اور پاکستان کی عوام کا پیسہ, ٹیکس پیئرز کا پیسہ جو آپ نے ملینز آف ڈالرز کے اندر وہاں پہ جرمانہ ادا کیا ہے صرف نواز شریف کے بغض میں, یہ شہزاد اکبر تمہارے سے ریکور کریں گے. تم جیل بھی جاؤ گے, تم جرمانہ بھی دو گے, تم پیسے بھی ادا کرو گے. اور حالت یہ ہے کہ پچھلی پیشی پہ ڈاکٹر شہباز گل نامی آدمی آیا یہاں پہ عدالت کے اندر اور اتنی جرت نہیں تھی کہ یہاں پہ آتا اور کہتا کہ جی میں عوام کے سامنے اندر جا رہا ہوں. گاڑی میں چھپ کے داخل ہوا, کوئی 100 لوگوں کے حصار میں, سرکاری اہلکاروں کے حصار میں عدالت میں گیا اور جج صاحب کی منت کر کے ان کی گاڑی میں بیٹھ کے باہر نکلا چھپ کے. تو ہم تو میڈیا پہ بڑکے مارتے ہو, سوشل میڈیا پہ بڑکے مارتے ہو, جب ادھر آنے کی باری ہوتی ہے تو چھپ کے آتے ہو. شرم آنی چاہیے. لوگوں کو گالیاں بکتے ہو, لوگوں کو برا بھلا کہتے ہو. اگر اتنی ہمت ہے تو کھل کے آیا کرو. ڈر کس بات کا ہے؟ تم تو نہیں ڈرتے تھے ان باتوں سے. کس بات کا ڈر ہے, کس بات کا خوف ہے؟ تو بات یہ ہے کہ وہ فیصل واڈا کا کیس ہو جو کئی ماہ سے زیر التوا ہے. میری ریکویسٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ اس کا جو بھی فیصلہ کرنا ہے اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے.
پاکستانی عوام کا یہ حق ہے کہ وہ جانے کہ کس کی دوری شریعت تھی, کس کی نہیں تھی. اور یہ فیصلے میں تاخیر جو ہے اس سے اس کو فائدہ ملتا ہے. وہ لوگوں کی منت کر رہا ہے جا کے کہ میرے خلاف کیس واپس لے لو. کیس واپس نہیں ہوگا فیصل واڈا. جس طرح تمہیں این آر او نہیں دے رہے, عمران نیازی کو بھی این آر او نہیں ملے گا. آٹے کا, چینی کا, ایل این جی کا, ادویات کا, پیٹرول کا جواب دینا ہوگا اور آپ کو جیل بھگتنا پڑے گی. 6 سال سے جس کیس میں این آر او ہے, اعتراف جرم کے بعد ہمیں تانے کستے تھے کہ یہ کہتے ہیں جی ہمارا بزنس ہمارے سی ایف او چلاتے ہیں. تو بات ایجنٹ پہ آ گئی ہے, بات ایجنٹ پہ آ گئی ہے کہ جی میرے ایجنٹ نے یہ کیا تو آپ نے دستخط کیوں کیے. این سے عمران کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کس کاغذ پہ دستخط کر رہا ہوں. اور جس طریقے سے اس عوام کا پیسہ لوٹا گیا ہے, ایک ایک پائی کا حساب لیں گے. آپ کا یوم حساب آ رہا ہے. شرافت سے گھر چلے جاؤ, ورنہ تمہارا ہمیں پتا ہے کہ جیل میں ایک دن نکالنے کے تم قابل نہیں ہو. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا, ایک تو مسلم لیگ نون پر بھی جو ہے نا انلیگل فنڈنگ کا الزام لگایا جا رہا ہے, اس کا ایک تو یہ بتا دیجیے. دوسرا یہ جن اکاؤنٹس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی, ان میں 23 فارن فنڈنگ اکاؤنٹ ہیں, ان کی بھی ہو رہی ہے یا نہیں؟ جی, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں اور واضح کرنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اوپر کوئی فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کا کیس نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کو کسی فارن فنڈنگ اکاؤنٹ یا کسی قسم کے سوال میں نہ کوئی سوال پوچھا ہے, نہ اس کے اندر کوئی ایسی تحقیقات ہیں جو مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ فارن فنڈنگ سے ہوں. دوسری بات, الیکشن کمیشن نے ہمارے جو پروسیس ہوتا ہے اس میں پارٹی کی جو سوالات ہیں ہمارے اکاؤنٹس کے بارے میں, وہ تمام سوالات جو الیکشن کمیشن نے پوچھے تھے وہ ایوری تھنگ از سبمٹڈ ان الیکشن کمیشن, ان کو دے دیے گئے ہیں. اور اصل میں یہ انہوں نے وہ تماشا کرنے کی بات کی جو الیکشن کمیشن میں ہو رہا ہے وہ اصل میں نہیں ہو رہا. ہوتا کیا ہے کہ وہ فاروق حبیب صاحب کو ٹاسک دیا ہوا ہے بیچاروں کو, وہ کیا کرتے ہیں, باہر آ کے تقریر وہ کرتے ہیں جو اندر بات ہی نہیں ہوئی ہوتی. یہ ان کا یہ طریقہ واردات ہے ان کا. اور میں دوبارہ واضح کر دوں کہ کسی قسم کی کوئی فارن فنڈنگ جس میں کہتے ہیں نا کہ ہمیں, عمران صاحب نے کہا کہ جو مجھے دینا چاہتے تھے ملک وہ ان کو اب دے رہے ہیں, کوئی اکاؤنٹ کی تفتیش نہیں ہو رہی, کسی اکاؤنٹ کا ریکارڈ نہیں مانگا گیا, کیونکہ کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں جس سے فارن فنڈنگ آئی ہو. یہ بڑی اچھی مثال دی تھی احسن اقبال صاحب نے کہ وہ جب کوئی قتل کر دیتا ہے کسی کا تو جب وہ بیچارے جاتے ہیں ایف آئی آر کٹوانے تو وہاں سے وہ دوسرے کراس ایف آئی آر کرا دیتے ہیں. تو یہ اس قسم کے ہتھ کنڈے اب استعمال نہیں ہوں گے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ نے جو پچھلی حکومتیں ہیں ان کے ٹھیکوں کے اوپر اور ان کے کانٹریکٹس کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں, لیکن آپ نے جو ایک واحد چیز ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے وہ کرپشن دی ہوئی ہے. اپنے فرنٹ مینس کو نوٹیفائی کرتے ہیں چاہے وہ فارن فنڈنگ ہو, اپنے فرنٹ مین کو نوٹیفائی کرتے ہیں چاہے وہ حکومت ہو, اور یہ تمام جو کام ہے یہ اپنے فرنٹ مین کے ذریعے کراتے ہیں. کیونکہ اپنا باورچی خانہ چلنا ہے, کیونکہ اپنی گاڑی, وہ جو گاڑی جس میں بیٹھتے ہیں اس کو ایسٹ بیونڈ مینز میں جسٹیفائی کر دیں تو بات ختم ہو جائے گی. کیونکہ بنی گالا کا خرچہ چلنا ہے, کیونکہ زمان پاک کی رینوویشن ہونی ہے. اور پتہ لگائیں, عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ اگر مریم اورنگزیب کے تمام اثاثے پبلک ہیں, تمام انکم پبلک ہے, تمام ٹیکس ریکارڈ پبلک ہے, تو بتائیں بنی گالا کا گھر کہاں سے آیا؟ بتائیں جو زمان پاک کی رینوویشن ہے اوپن کریں, پبلک کریں, دکھائیں کیمروں میں کہ کس قسم کی رینوویشن کرائی گئی ہے زمان پاک کی, پبلک کریں اور بتائیں کہ عمران صاحب کے پاس پیسہ کہاں سے آیا اس رینوویشن کے لیے. تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ 400 ارب کی چینی کا چوری کہاں چلی گئی, 250 ارب کا آٹا کس کی جیب میں گیا. یہ اے ٹی ایمز کی جیبیں بھرتے ہیں, پھر اے ٹی ایم کے اندر سے پیسے نکالتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور پھر انہی اے ٹی ایمز کو دھتکارتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا. لیکن اس دفعہ جن اے ٹی ایمز کے اوپر اور جن کو ایجنٹس کہہ رہے ہیں اس پہ اپنے دستخط مل گئے ہیں. مسئلہ یہ ہے, اور اس کا نام ہے, وہ جو 2 ایجنٹس ہیں نا, جو 2 کمپنیاں, وہ پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ رجسٹر ہوئی ہوئی ہیں عمران صاحب کے دستخطوں سے. اچھا میڈم, سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں تو کوئی سیاسی جوڑ توڑ میں تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی ہیں وہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون کا بڑا واضح موقف ہے, نہ ہم کسی سیاسی جوڑ توڑ میں بلیو کرتے ہیں. یہ بہت ہو گیا 72 سال سیاست کے ساتھ مذاق, اور اس قسم کی نہ ہم کسی کو جرت دیتے ہیں کہ وہ ہم سے بات کرے, اور نہ کسی کی جرت ہے اس وقت کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون, کیونکہ اب لوٹوں کی جو شکلیں ہیں نا وہ اب پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کم از کم نہیں آ سکتی. پی ڈی ایم کی تحریک بھی جاری ہے, دوسری جانب پر جو ہے وہ
کے احتجاج ہونا شروع ہو گئے. کیا عوام آپ سمجھتی ہیں کہ باہر آنا شروع ہو گئی؟ جی بالکل، آپ دیکھ رہے ہیں کل ایک گنجان آبادی کی وہ روڈز ہیں جو روٹ تھا جہاں سے عوام کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ گئی ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح عوام آئی ہے، وہ ستائے ہوئے مہنگائی کے، بے روزگاری کے، اس چوری کے، اس کرپشن کے، کیونکہ یہ جتنی چوری میں نے آپ کو بتائی یہ عوام کے پیسے سے ہو رہی ہے، یہ عوام کے پیسے سے ہو رہی ہے اور عوام کے پیسوں میں کمیشن کھایا جا رہا ہے، عوام کے پیسوں میں سے کرپشن کو ٹھیکے میں دیا گیا ہے. یہ سب کچھ پاکستان کی عوام کا ہے اور جس کو بچانے کے لیے پاکستان کی عوام خود سڑکوں پر ہے، جماعتوں کی قائدین سڑکوں پر ہیں، اور جب تک یہ سلیکٹڈ چور کرپٹ نالائق نا اہل ٹورا گھر نہیں جائے گا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. سامان بات کرتے ہیں.